یا نیت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اور بات میں آپ کے سامنے پیش کروں. پیورٹی, اللہ کا بن جائیے, اللہ کے بن جائیے اور اللہ کے لیے کام کیجئے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت تھے, اپنے محل میں آرام کر رہے تھے. چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ آئی, آپ نے آواز دی, کون ہے چھت پر؟ کہا کھویا ہوا اونٹ تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا کھویا ہوا اونٹ تجھے جنگل میں ملے گا, بادشاہ کے محل میں نہیں. اس شخص نے جواب میں کہا بادشاہ, جس طرح کھویا ہوا اونٹ جنگل میں ملے گا, اگر خدا کو پانا چاہتے ہو تو نرم بستروں پہ وہ نہیں ملا کرتا. بس دل پہ چوٹ لگی, نکل گئے, چھوڑ دی بادشاہت. اسی ہندوستان کے اندر مخدوم سمنا علیہ رحمت والرضوان تشریف لائے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان تھے, سلطانی کو ترک فرمائی, گدڑی کو اختیار فرمائی. اب جب انہوں نے ترک کر دیا تو کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے پر اپنی گدڑی سل رہے تھے. پرانے وزیر وہاں سے نکلے, پہچان گئے کہ یہ ہمارے بادشاہ تھے اور آج اپنے ہاتھوں سے گدڑی سل رہے. ایک زمانہ تھا کہ آواز دیتے تھے تو خدام کی بھیڑ لگ جاتی تھی. انہوں نے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ حضور وہ دن کتنے اچھے تھے کہ آپ کی آواز پر خدام کی قطار لگ جاتی تھی. آج آپ کو اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑ رہا ہے. آپ کے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ آپ نے دریا میں ڈال دی اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لے کر نمودار ہو جاؤ. تو سمندر کی, دریا کی ساری مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئی لے کر کے نمودار ہو گئیں. آپ نے فرمایا مجھے میری سوئی چاہیے. ایک سوئی لے کر پھر مچھلی نمودار ہوئی تو آپ نے اپنے وزیر سے فرمایا بتا وہ بادشاہت اچھی ہے یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ اللہ کے لیے کرو, توجہ ہٹا دو ہر ایک کی. نہ فائدے کا خیال کرو, نہ کسی اور چیز کا خیال کرو, نہ شہرت کی تمنا رکھو, کوئی چیز نہیں. بس مولا تیرے لیے, بس تیرے لیے, تو راضی ہو جا. اسی لیے قرآن نے قید لگا دی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے کرو. اسی لیے اس زمانے کے حجاج جب حج کے لیے احرام باندھتے تو لرز جاتے تھے, کانپ جاتے تھے. اور یہ آیے کریمہ کا شان نزول بھی یہی ہے جو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس زمانے کے اندر جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا سیر و تفریح کر کے آ جائیں, لوگوں سے ملاقات ہوگی, کھائیں گے پیئیں گے اور حج بھی کریں گے. تو آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو, کھانے پینے اور سیر و تفریح کے لیے نہیں, اللہ کے لیے حج کرو. اس زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو اس آیے کریمہ کے نزول کے بعد جانے والے جو حج کے لیے جاتے تھے ان بزرگوں کے حج کا اندازہ لگائیے. اللہ اکبر, وہ تو احرام پہنتے ہی لرز جاتے تھے, کانپ جاتے تھے. اور توجہ پہلے کس کی طرف ہوتی تھی؟ اللہ کی طرف. وہ لبیک کہنے سے پہلے ڈرتے تھے کہ ہم اگر کہیں گے لبیک میرے مولا میں حاضر ہوں تو کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری مجھے قبول نہیں, اس لیے کہ تو ناپاک کپڑے پہن کر گناہوں سے اٹا ہوا آ کر کے تو کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں, تیرے جیسے گندے کی میں حاضری کیسے قبول کروں. یہ ڈرا کرتے تھے اس لیے کہ ان کی توجہ خدا کی طرف تھی. آج توجہ خدا کی طرف سے ہٹ چکی ہے. کتنے حاجی ایسے ہیں جن کی توجہ اس طرف ہوتی ہے. اب تو ایئرپورٹ پر پہنچے تو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے, فوٹو کھینچا جا رہا ہے, ہار پہنا جا رہا ہے, فوٹو کھینچو, احرام پہ, یہ سب ساری چیزیں ہو رہی. کہاں اللہ کے لیے رہ گیا؟ اللہ ماشاءاللہ. میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا, لیکن ظاہری جو سچویشن ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے لیے حج کرو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم نے میرے لیے کچھ کیا؟ عرض کرتے مولا میں نے نماز پڑھی,
روزے رکھے، تیری راہ میں نے مال قربان کیا، تو رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ روزہ تیرے لیے نور، روزہ تیرے لیے ڈھال، دیگر عبادات کا صلہ تجھے دنیا آخرت میں ملے گا، لیکن خاص میرے لیے کوئی کام تو نے کیا؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا مولا خاص تیرے لیے کوئی کام کیا ہو سکتا ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ کیا کسی سے دوستی صرف میرے لیے تو نے کی اور کسی سے دشمنی صرف میرے لیے تو نے کی؟ صرف میرے لیے؟ یہاں سے اسلام مثال کہتا ہے کہ دوستی بھی کرو تو اللہ کے لیے اور دشمنی بھی کرو تو اللہ کے لیے۔